بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ 68 قصہ آپ علیہ السلام سے بیعت کی کوشش۔ ولید نے اس وقت عبداللہ بن عمر بن عثمان کو بلایا۔ وہ چھوٹے تھے اور انہیں حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام اور عبداللہ بن زبیر کو بلانے بھیجا۔ یہ دونوں حضرات اس وقت مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ عبداللہ بن عمر عثمان نے پیغام دیا کہ آپ کو ولید نے بلایا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تم جاؤ، ہم ابھی آتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام سے فرمایا کہ ولید کے بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، اس وقت بلانے کا سبب کیا ہو سکتا ہے؟ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا وصال ہو چکا ہے اور ہمیں اس وقت بیعت کے لیے کہا جا رہا ہے، اور ابھی لوگوں میں حضرت امیر معاویہ کی موت کا کسی کو علم بھی نہیں ہے، چنانچہ اس سے پہلے یہ بات پھیل جائے ہمیں بیعت کے لیے پابند کیا جا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا میرا بھی یہی خیال ہے، اب ہمارا آئندہ کا کیا لاہ عمل ہونا چاہیے؟ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ابھی اپنے خاندان کے لوگوں کو اکٹھا کرتا ہوں اور ان کو ساتھ چلنے کا کہتا ہوں۔ ان لوگوں کو ہم دروازے پر کھڑا کریں گے اور میں اندر اکیلا جاؤں گا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا مجھے آپ علیہ السلام کی جان جانے کا خطرہ ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا میں سوچ سمجھ کر جاؤں گا۔ بعد ازاں حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے بنی ہاشم کے جوانوں کو ساتھ لیا اور ولید کے دروازے پر پہنچ گئے۔ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے ان جوانوں سے کہا تم سب لوگ دروازے پر کھڑے رہو، میں اکیلا اندر جاؤں گا۔ اگر ولید کی آواز بلند ہوئی تو تم سب لوگ اندر چلے آنا، ورنہ واپسی تک میرا انتظار کرنا۔ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام اندر تشریف لے گئے۔ ولید اور مروان آج ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے دونوں کو بیٹھے دیکھا تو فرمایا صلح لڑائی سے بہتر ہے اور اتفاق بڑی اچھی چیز ہے، اللہ تم دونوں کے تعلقات کو بہتر بنائے۔ ان دونوں نے آپ علیہ السلام کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ آپ علیہ السلام بیٹھ گئے تو ولید نے یزید کا خط پڑھ کر سنایا اور کہا کہ امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے سنا تو فرمایا کہ ہم اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، اللہ تم لوگوں کو اس مصیبت میں صبر عطا فرمائے۔ ولید نے کہا کہ مجھے یزید نے کہا کہ آپ علیہ السلام سے اور حضرت عبداللہ بن زبیر سے بیعت لوں۔ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ بیعت تو اعلانیہ ہوتی ہے، یہ خفیہ بیعت کیوں؟ تم لوگ حضرت امیر معاویہ کے وصال کا اعلان کر دو اور لوگوں سے اعلانیہ بیعت لو، پھر مجھ سے مطالبہ کرنا۔ ولید سمجھتا تھا کہ شاید حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام فوراً انکار کر دیں گے، لیکن وہ آپ علیہ السلام کا نرم لہجہ دیکھ کر ششردہ رہ گیا اور آپ علیہ السلام کے اس جواب کو کافی سمجھا۔ مروان جو بیٹھا یہ سب گفتگو سن رہا تھا اس سے خاموش نہ بیٹھا گیا، وہ ولید سے الجھ پڑا اور یہ وقت ہاتھ سے نکل گیا تو پھر بیعت نہ ہو سکے گی، اس لیے تم انہیں گرفتار کر لو۔ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری یہ جرات نہیں کہ تم مجھے گرفتار کر سکو۔ یہ فرما کر آپ علیہ السلام واپس چلے آئے۔ ولید نے مروان سے کہا کہ تم چاہتے ہو میں اتنی سی بات پر ان کا خون بہا دوں؟ جو شخص ان کا خون بہائے گا وہ روز محشر اس کا قصاص ادا کرے گا۔ مروان نے جب ولید کی بات سنی تو طیش میں آ گیا اور کہا کہ اگر یہی بات ہے
تو پھر تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ بعد ازاں مروان نے یزید کیسے کان بھرے کہ اس نے ولید کو مدینہ منورہ کی گورنر سے ہٹا دیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی اس ملاقات کے بعد مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے۔ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے گھر واپس آ کر اپنے بھائی حضرت محمد بن حنفیہ سے مشورہ کیا، جو اس دور کے نابغہ روزگار عالم دین تھے۔ حضرت محمد بن حنفیہ نے حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ علیہ السلام نے مجھے سب سے زیادہ عزیز ہیں۔ میری رائے ہے کہ آپ علیہ السلام یزید کی بیعت سے انکار کر دیں اور کسی دوسری جگہ جا کر اپنے حامیوں کے ذریعے لوگوں کو اپنی دعوت دیں۔ اگر لوگوں نے آپ کی بیعت کا انکار بھی کر دیا تو اس سے آپ کی فضیلت میں کچھ کمی نہ آئے گی۔ اگر آپ علیہ السلام کسی ایسا جگہ گئے جہاں آپ علیہ السلام کے حامی موجود ہیں تو پھر مجھے اندیشہ ہے کہ اختلافات پیدا ہو جائیں گے اور بات خون خرابے تک پہنچ جائے گی۔ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے حضرت محمد بن حنفیہ کی بات مان لی اور فرمایا کہ میرا بھی یہی خیال ہے کہ مدینہ منورہ میں رہنا اب درست نہیں، کیونکہ میرے انکار سے یزید مشتعل ہو جائے گا اور میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے میرے مدینہ منورہ خون سے رنگین ہو۔ اور حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام اسی رات ریاض الجنت میں تشریف لے گئے۔ اگلا قصہ کوفہ کے عمائدین کی خط و کتابت۔ مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران عمائدین کوفہ کے خط پر خط اور پیام پر پیام پہنچنے لگے۔ کوئی دن ایسا نہ جاتا تھا کہ کوفیوں کی طرف سے پیغامات موصول نہ ہوئے ہوں۔ کوفیوں کو جب اپنے خطوط و پیغامات کے تسلی بخش جوابات موصول نہ ہوئے تو انہوں نے آپ علیہ السلام کی خدمت میں وفود بھیجنا شروع کر دیے۔ ان وفود میں عراق کے مشہور لوگ شامل ہوتے تھے اور وہ 3 امور پر زور دیتے تھے۔ ایک یہ کہ یزید کی ہرگز بیعت نہ کی جائے، دوسرے یہ کہ کوفہ تشریف لائیے اور خلافت کی بیعت لیجیے، تیسرے یہ کہ ہم لوگ مرتے دم تک وفاداری اور جانثاری کی روش پر قائم رہیں گے۔ ہمارے سامنے یزید کی طاقت کچھ بھی نہیں، وہ آپ علیہ السلام کا بال بھی بیکا نہیں کر سکے گا۔ حجاز اور عراق آپ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے اور صرف ایک شام آپ علیہ السلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ یہ دعوے بڑے بڑے بارسوخ اور عمائدین کی طرف سے کیے گئے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ اگر وہ لوگ صدق دل اور پختگی کے ساتھ آپ علیہ السلام کی حمایت کرتے تو یزید کی قوت کو پاش پاش کر کے رکھ دینا کوئی بڑی بات نہ تھی۔ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام یزید کو نااہل، غیر مستحق اور فاسق تو سمجھتے ہی تھے، اور اس امر پر یقین رکھتے تھے کہ یزید کے اقتدار سے عزل فرض کفایہ ہے، اس لیے ان کو فوراً اس کی بھرپور حمایت پر کوفیوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کوفہ جانے کا فیصلہ کر لینا چاہیے تھا۔ لیکن آپ علیہ السلام نے ایسا نہ کیا، کیونکہ آپ علیہ السلام ان کوفیوں کی مطلون مزاجی کو اچھی طرح سمجھتے اور پہچانتے تھے۔ گزشتہ حالات آپ علیہ السلام کے پیش نظر تھے کہ ان کوفیوں نے جس طرح آپ علیہ السلام کے والد محترم حضرت سیدنا علی المرتضیٰ اور بھائی حضرت سیدنا امام حسن سے وفا کے جو عہد و پیمان باندھے تھے وہ ان پر پورا نہ اترے تھے۔ مکہ مکرمہ میں لواحقین نے بھی احتیاط سے کام لینے پر زور دیا تھا، اس لیے آپ علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ حالات کا جائزہ لینے کے لیے پہلے اپنا ایک نمائندہ کوفہ بھیجا جائے، اور پھر نگاہ انتخاب حضرت مسلم بن عقیل پر پڑی، جو آپ علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھے۔ جب حضرت مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے تو لوگوں نے آپ علیہ السلام کا پت پاک استقبال کیا، اور چند دنوں کے اندر 18,000 سے زیادہ لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر
حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی بیعت کر لی۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے حضرت مسلم بن عقیل نے حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا اور سارے حالات سے آگاہ کیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کا خط حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کو ملا تو آپ علیہ السلام نے سفر کی تیاری شروع کر دی۔